نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں جانے لگے تو میں نے آپ سے کہا، اللہ کے رسول، اپنے ساتھ مجھے بھی جہاد میں چلنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے بیماروں کی خدمت کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، اللہ تمہیں شہادت نصیب کرے گا۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ انہیں شہید کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں ام ورقہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پڑھ رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر میں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دی۔ اپنے ایک غلام اور ایک لونڈی کو اپنے مر جانے کے بعد آزاد کر دینے کی وصیت کر دی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں یعنی غلام اور لونڈی رات کو ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور انہی کی ایک چادر سے ان کا گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئیں اور وہ دونوں بھاگ نکلے۔ صبح ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ان دونوں کے متعلق جس کو بھی کچھ معلوم ہو یا جس نے بھی ان دونوں کو دیکھا ہو وہ انہیں پکڑ کر لائے۔ چنانچہ وہ پکڑ کر لائے گئے تو آپ نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا تو انہیں سولی دے دی گئی۔ یہی دونوں تھے جنہیں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سولی دی گئی۔ اس سند سے بھی ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مروی ہے، لیکن پہلی حدیث زیادہ کامل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ورقہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا، وہ بہت بوڑھے تھے۔ کیا عورت اذان کہہ سکتی ہے؟ اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں۔ خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن اذان نہیں۔ اذان اس لیے نہیں کیونکہ اذان اوقات نماز سے خبردار و آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ صرف بلند آواز کے ذریعے ہی ممکن ہے، لہٰذا عورتوں کے برسر عام آواز بلند کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، عورتوں پر اذان کہنا لازمی نہیں، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ 2، خواتین کے لیے اذان و اقامت دونوں ہی درست نہیں۔ اذان اس لیے نہیں جیسا کہ ابھی بتلایا گیا ہے اور اقامت اس لیے نہیں کیونکہ یہ بھی اس کے تابع ہے۔ 3، اذان و اقامت دونوں مستحب ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اذان دیا کرتی تھیں اور اقامت بھی کہا کرتی تھیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ عورتوں پر اذان و اقامت کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ اذان و اقامت کہتی ہیں تو بہتر ہے۔ اس کی دلیل یعنی ان پر عدم وجوب کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا حکم صرف انہیں دیا ہے کہ جن پر جماعت میں آ کر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور جنہیں یہ حکم دیا گیا ہے خواتین ان میں شامل نہیں۔ لیکن اذان و اقامت بہرحال اللہ کا ذکر ہے اور انہیں ان کے وقت میں کہنا ایک اچھا فعل ہے، اور ہم نے روایت کیا ہے کہ عورت اپنی ذات کے لیے اقامت کہہ سکتی ہے، اور امام طاؤس رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اذان و اقامت دونوں کہتی تھیں۔